الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ جو ہے یہ دین کا اہم ترین ستون ہے۔ ارکان جو اسلام کے ہیں ان میں سے زکوٰۃ ایک اہم ترین رکن ہے۔ جیسے کلمہ رکن ہے، روزہ رکن ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ آدمی جو صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے پیسے یا 52.5 تولے چاندی۔ اگر سونا 7.5 تولے نہیں ہے تو کم ہے، تو پھر چاندی کا حساب لگایا جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی ہے تو اس بندے کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض۔ اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ جو ہے جو آدمی صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ کے مسئلے بڑے اہم ہیں۔ جو بندہ صاحب نصاب ہو، پچھلے تھوڑے نہیں چلتا، جو بندہ صاحب نصاب ہو اور مال جو ہے وہ اس کی ملکیت میں صاحب نصاب بھی۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ گلاں کھولنیاں پوسن، کیونکہ ساری قوم دوڑا کے ڈھیر توجہ دینی ہے۔ مسئلہ لو اندر بھی ہاتھ ہلو ہولا رہو، بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لیا اتنے بھی کوئی تینوں دسے بھی صحیح کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ صاحب نصاب ہو، مال جو ہے وہ اس کی ملکیت میں، اس بندے کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے جی؟ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ حوائج اصلیہ جو اس کی ضرورت کا مال ہے وہ سال پورا اس پہ گزر جائے، باقی جو مال بچے گا اگر وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اس بندے کے اوپر اب زکوٰۃ ہو لازم ہے۔ اس بندے کے اوپر زکوٰۃ کی جی لازم۔ جڑے اہم مسئلے کو میں بیان کرنا، باقی بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ اب جو بندہ جس کی دکانیں ہیں کرائے کے اوپر، جس کے پلاٹس ہیں، جس کے فلیٹ ہیں، ذاتی استعمال کا جو مکان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ ذاتی مکان کے لیے خریدا ہوا پلاٹ، اب کہ میں پلاٹ خریدا ہے مکان بنے سے کیا کر سکتا؟ اگر فروخت کرتا مکان بنے سے اچھا جی، وہ دے تو زکوٰۃ کوئی نہیں۔
وہ مکانات، وہ پلاٹس، وہ دکانیں، وہ فلیٹس جو کرائے کے اوپر ہیں، مکان ہے دیتے ہوئے سے کرائے بڑے لوگ کبھی ہوتے ہیں شہروں میں اچھا اگلے مکان کو کرائے پہ دیتے ہیں، کوٹھیوں کی کرائے پہ دیتے ہیں، پلاٹ ان پر، فلیٹ ان پر کرائے پہ چڑھے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب جو اس سے کرایہ آئے گا اس کا سال میں مجموعہ اس کا کیا جائے، اس کو جمع کیا جائے، نصاب کو پہنچ گیا، اب اس بندے کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ دکانہ تے نہ اسی ایک گل سے رکھنی نے، نہ دکان تے اسی، نہ پلاٹ تے اسی، نہ فلیٹ تے اسی، بلکہ او دا جڑی آمدن کرایہ ہے، ٹھیک ہے جی، او دا حساب لگایا جاسی، سال بعد انہوں جمع کیتا جاسی، اگر وہ رقم 52.5 تولے چاندی کو پہنچ گئی یا 7.5 تولے سونے کو پہنچ گئی، اب اس رقم سے زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض۔ جو ایسی زمین جو زرعی ہے، اور بھی سن لو، اس کی سالانہ آمدنی، ٹھیک ہے، اب جو اس پہ بندہ خرچہ کرتا ہے یا اس کے اوپر جو رقم لگائی جاتی ہے اس کے ذرائع آمدنی میں، تو سال کے اختتام میں دیکھیں گے کہ خرچہ قبال نکالنے کے بعد اگر جو رقم باقی ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر اس بندے کے اوپر بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ لیکن عشر میں یہ مسئلہ نہیں آئے گا، یہ ذہن چ رکھنا اور گندہ ممتی پہ یہ اللہ ماشاء اللہ سارا میں نہ گل نہیں کرتا، اللہ ماشاء اللہ یہ بندے کو چر دیتے ہوں گے وہ سمجھتے ہی نہیں، اس چیز کو اگلے نیڑے ہی دیے تے جاندے ہوندے، نہ جی نہ 100 مانی چ 5 من میں عشر دیواں تے پیچھے کیڑا سی؟ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھے بتا کہ جب تو دانہ زمین میں ڈال کر آیا تھا اس سے جو دانے آگے نکلے تھے پھر آگے سٹے نکلے تھے، پھر سٹی میں دانہ ڈالنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر ہر سٹی سے 100